الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی کلاس کے اندر اصول ثلاثہ میں سے پہلا اصل یا قبر کے سوالات میں سے پہلا سوال من ربک، آپ کا رب کون ہے؟ تو اس کے بارے میں تفصیل سے بات ہوئی تھی کہ رب کی معرفت ضروری ہے، لہٰذا اپنے رب کو پہچانو۔ اب رب کو کیسے پہچانیں گے؟ اس کی آیات اور اس کی مخلوقات سے۔ آیات سے ایک مراد تو قرآن پاک کی آیات بھی ہوتی ہیں، اور دوسری سے مراد اللہ پاک کی نشانیاں، جیسے دن اور رات، چاند، سورج، ستارے، یہ نظام شمسی جو ہے سولر سسٹم، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات بھی ہیں۔ تو مخلوقات سے مراد زمین و آسمان، ان کے درمیان موجود تمام کی تمام مخلوقات۔ تو ہم اپنے ارد گرد جو کچھ بھی دیکھتے ہیں یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی مخلوقات ہیں۔ تو ان سب کو دیکھتے ہوئے اپنے رب کو پہچانو اور رب کے اوپر ایمان لاؤ، پھر خالص ہو کے اللہ کی عبادت کرو۔ تو یہ قبر کے سوال کی پہلے سوال کی تیاری ہے۔ جب اپنے رب کی معرفت حاصل کرو گے، اس کی توحید کو سمجھو گے اور اسی کی عبادت کرو گے، تو اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ قبر میں اللہ پاک جو ہے نا مدد فرمائیں گے، اور انسان صحیح جواب دے سکے گا اللہ پاک کی توفیق سے کہ ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے ما دینک۔ اب اس سوال کی طرف ہمیں آنا ہے، لیکن شیخ نے جو ہے نا اپنی کتاب کے اندر درمیان میں یعنی دوسرے سوال کی طرف جانے سے پہلے ایک موضوع ذکر کیا ہے، وہ ہے انواع العبادہ، عبادت کی اقسام۔ تو یہ ماشاءاللہ اللہ پاک نے شیخ کو بہت ایک فہم و فراست سے نوازا تھا، دین کے حوالے سے بہت ماشاءاللہ اللہ پاک نے حکمت و فہم و فراست عطا فرمائی تھی۔ تو ان کی جو کتابیں لکھنے کا انداز ہے نا، وہ بہت ہی حکیمانہ اور بہت ہی مؤثر اور بہت ہی جو ہے نا ایک سمجھنا چاہیے کہ ایک اچھے طریقے سے کتابیں لکھی ہیں۔ جو عقیدہ کی کتابیں شیخ نے لکھی ہیں تو بہت اچھے طریقے سے سمجھایا ہے۔ تو شیخ نے یہاں جو ہے نا وہ دوسرے سوال شروع کرنے سے پہلے اس موضوع کو ذکر کر دیا ہے کہ عبادت کے اقسام کون کون سی ہیں، کیونکہ عبادت کے لیے ہم نے رب کی معرفت حاصل کی نا کہ رب کو پہچانو، اب رب کی عبادت بھی کرنی ہے۔ تو یہ بھی جان لو کہ رب کی چونکہ عبادت کرنی ہے تو عبادت کے اقسام کیا کیا ہیں، عبادت کون کون سی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب عبادت کے بارے ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں کہ عبادت کیا ہے، کہ ہر وہ کام جس سے اللہ پاک راضی ہوتا ہے، یہاں جو ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور اس کے لیے سنت کی دلیل ہونی چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، نیت خالص ہو، اور ایک محبت کے ساتھ کیا جائے، کمال محبت اور کمال الذل یا تذلل، یعنی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، ذلت کے ساتھ۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ ضروری ہیں عبادت کے لیے، تو وہ تفصیل پوری گزر چکی ہے۔ ابھی ہم شیخ کی عبارت شروع کرتے ہیں۔ شیخ اپنی کتاب میں آگے مزید لکھتے ہیں وَأَنْوَاءُ الْعِبَادَةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا مِثْلُ الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ وَالْإِحْسَانِ، کہ عبادت کی اقسام، انواع کہتے ہیں یعنی قسموں کو، یہ جمع کا لفظ ہے انواع، اور اس کی جو واحد ہے، اس کا واحد ہے وہ نون واو عین نو، جیسے نوع انسانی، تو نون واو عین نو، اور یہ ہے جمع انواع۔ تو انواع العبادہ یعنی عبادت کی قسمیں یا عبادت کی اقسام، التی امر اللہ بہا، جن کا اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے سر انجام دینے کا، یعنی وہ عبادتیں جن کے کرنے کا اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے۔ مثلو، اس کی مثال کیا ہے، الاسلامی والایمانی والاحسان، کہ اسلام قبول کرنا ہے، اسلام کے ارکان کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اس کے تقاضوں کے مطابق۔ پھر ایمان ہے، اللہ کے اوپر ایمان لانا ہے، ایمان دل کی کیفیت ہوتی ہے، دل میں، یہ دل کے یقین کو کہتے ہیں۔ والاحسان، اچھے طریقے سے اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ تو یہ جو اسلام، ایمان اور احسان جو ہے، شیخ نے یہاں اس کو عبادت کی اقسام کے اندر ذکر کیا کہ عبادت کی قسمیں ہیں۔ تو ہم اس کا یہاں سے تذکرہ کرتے ہیں، باقی اس کی تفصیل انشاءاللہ جب ہم آگے جائیں گے۔ اصل الثانی، دوسرا سوال کہ ما دینک، آپ کا دین کیا ہے، تو وہاں اس کی تفصیل انشاءاللہ موجود ہو، وہاں اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ، کیونکہ وہاں یہ دین کے مراتب ذکر ہوں گے۔ تو یہ دین کے 3 مرتبے ہیں، اسلام، ایمان اور احسان، اور وہاں ایک حدیث جبریل بھی انشاءاللہ آگے ہمارے اسی کورس کے اندر آئے گی۔ تو حدیث جبریل کے اندر اس کی پوری تفصیل آئے گی، کیونکہ یہ اسلام، ایمان اور احسان ان کے ارکان بھی ہیں، ان کو ارکان کو بھی ہم نے سمجھنا بھی ہے کہ ارکان اسلام کیا کیا ہیں، ارکان ایمان کیا کیا ہے، احسان کا بھی ایک رکن ہوتا ہے، ان کو سمجھنا بھی، ان کو یاد بھی کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو یہ آگے جب انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی تب وہاں انشاءاللہ اس کے بارے میں بات ہوگی۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو اس کو ارکان اسلام، ارکان ایمان اور احسان کا ایک رکن وہ یاد بھی کرنا ہوگا انشاءاللہ۔ تو ہم آگے چلتے ہیں۔ شیخ آگے لکھتے ہیں وَمِنْهُ الدُّعَاء، اور اس کے اندر دعا شامل ہے، والخوف وَمِنْهُ الدُّعَاءُ وَالْخَوْفُ وَالرَّجَاءُ وَالتَّوَكُّلُ وَالرَّغْبَةُ وَالرَّهْبَةُ وَالْخُشُوعُ وَالْخَشْيَةُ وَالْإِنَابَةُ وَالْإِسْتِعَانَةُ وَالْإِسْتِعَاذَةُ وَالْإِسْتِغَاثَةُ۔ تو شیخ لکھتے ہیں کہ ان عبادت کے اقسام کے اندر شامل ہے دعا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے شیخ نے یعنی یہاں نام گنوائے ہیں ہمیں، پھر تفصیل ایک ایک کر کے انشاءاللہ آگے آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دعا عبادت ہے،
ٹھیک ہے، دعا کرنا، اللہ سے سوال کرنا، مانگنا، یہ عبادت ہے۔ والخوف، خوف یعنی اللہ کا ڈر، یہ بھی عبادت ہے۔ والرجا، رجا کہتے ہیں امید کو، اللہ سے اچھی امید ہو، حسن ظن ہو، اچھا تعلق ہو، اسے رجا کہتے ہیں۔ تو یہ امید رکھنا اچھی اللہ تعالیٰ سے، یہ عبادت ہے۔ والتوکل، اللہ کے اوپر توکل ہو، بھروسہ ہو، اللہ کے اوپر یقین ہو، تو یہ بھروسہ، یہ توکل، یہ بھی عبادت ہے۔ والرغبت، رغبت کہتے ہیں رغبت، یعنی ایک شوق کے ساتھ نیکی کی جائے، اسے رغبت کہتے ہیں، ایک شوق کے ساتھ، دل کی خوشی کے ساتھ نیکی کی جائے۔ والرہبت، رہبت کا مطلب ہے کہ رہبت کہتے ہیں کہ اللہ کے عذاب کے ڈر سے، گناہ سے رک جانا، اللہ کے عذاب کے ڈر کی وجہ سے انسان گناہوں سے بچ جائے، یہ رہبت ہے۔ والخشوع، خشوع کے عبادت کے اندر انسان کے پاس ڈر ہو، اللہ کی عظمت کا احساس ہو، ایک عاجزی ہو، انکساری ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے، حنیف ہو کے اللہ کی عبادت کرے، تو یہ خشوع ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ خوف، خشوع، اور آگے ایک لفظ آیا ہے والخشیت، یہ سب مترادف ہے، ملتے جلتے الفاظ ہیں، ان کی تفصیل انشاءاللہ آگے آ جائے گی۔ خشیت بھی ہوتا ہے کہ اللہ کا ڈر، خشیت الہی جسے ہم کہتے ہیں نا، خشیت الہی، تو خشوع، خشیت الہی، خوف، یہ سب عبادتیں ہیں۔ والانابت، انابت یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا، پلٹنا، یا رجوع اللہ، اسے کہتے ہیں رجوع اللہ، یہ انابت ہے۔ والاستعانہ، اور مدد مانگنا، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، یہ دعا کی قسم ہے۔ اور والاستعاذہ، پناہ طلب کرنا یا اللہ تعالیٰ کی حفاظت کو طلب کرنا، اسے کہتے ہیں استعاذہ، اللہ تعالیٰ سے تعوذ کرنا، پناہ طلب کرنا، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آنا، حفاظت کو طلب کرنا، یہ بھی دعا کی قسم ہے۔ والاستغاثہ، فریاد کرنا، اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنا، یہ بھی دعا کی قسم ہے۔ آج ہمارے یہاں کچھ لوگ جو ہے عقیدے کا علم نہیں ہوتا، تو بیچارے کیا کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ ولیوں سے استغاثہ کرتے ہیں، کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی کو کہتے ہیں کہ یا غوث، یا غوث اعظم، تو یہ استغاثہ ہے، فریاد کرنا، اور فریاد صرف اللہ ہی سے کی جا سکتی ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی، لیکن یہ بہت انتہائی اہم ہے سمجھنے کے لیے کہ غوث جو ہے وہ اللہ ہے، اور یہاں تو جو ہے نا وہ اللہ کے ایک نیک بندے کو اللہ ان پہ رحمت نازل فرمائے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو غوث نہیں، غوث اعظم کہہ دیتے ہیں، تو یہ بہت بڑا شرک، بہت بڑا کفر کا یہ جملہ ہے، بہت خطرناک یہ جملہ ہے۔ کسی انسان کو جو ہے چاہے کتنا ہی وہ اونچے مرتبے، حتیٰ کہ کسی نبی کو بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ کوئی نبی کو ہم کہیں کہ یہ غوث ہے، غوث اعظم ہے، یہ بہت بڑا خطرناک جملہ ہے، بہت بڑا کفریہ شرکیہ جملہ ہے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ آگے شیخ لکھتے ہیں کہ وذبح، اور ذبح کرنا یعنی جانور کاٹنا، جیسے ہم قربانی کرتے ہیں نا، قربانی کرنا، یہ بھی اللہ کے لیے خالص ہونی چاہیے، یہ بھی عبادت کی قسم ہے۔ والنذر، نظر کرنا، نظر نیاز جیسے ہم کہتے ہیں نا، نظر نیاز، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ اب اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آتی رہے گی، اب یہاں شیخ نے صرف نام گنوائے ہیں۔ آگے شیخ لکھتے ہیں کہ وغیر ذالک من انواع العبادت التي امر اللہ بها كلها للہ تعالی، کہ یہ جو میں نے قسمیں بتائی ہیں، جو نام میں نے گنوائے ہیں، اس کے علاوہ بھی شیخ لکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور بھی جتنی بھی اقسام کی عبادتیں ہیں، یعنی شیخ نے جو ذکر کر دی وہ بھی، اور جو شیخ نے ذکر نہیں کی ہیں وہ بھی، یعنی عبادت کی ہر قسم، ون ٹو آل، اے سے لے کے زیڈ، سب ساری کی ساری عبادتیں وہ صرف کیا ہیں، کلھا للہ تعالی، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ ہر قسم کی عبادت کی جتنی بھی اقسام ہیں، سب کی سب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ وَدَلِيلُ قَوْلُهُ تعالی، شیخ نے آگے لکھا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، پھر شیخ نے دلیل کے اندر قرآن پاک کی آیت جو ہے نا نقل کی ہے، نوٹ کر لیں آپ لوگ، سورۃ الجن آیت نمبر 18، سورۃ جن کی آیت نمبر 18، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ یہ مسجدیں تو اللہ ہی کے لیے ہیں، لہٰذا اللہ کے ساتھ اوروں کو نہ پکارو، ان مساجد میں جاتے ہو اللہ کی عبادت کے لیے تو پھر خالص اللہ ہی کو پکارو، اللہ کے ساتھ اوروں کو نہ پکارو۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ کے علاوہ، بلکہ اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ کو تو پکار رہے ہو مگر یہ پکارنا فائدہ نہیں دے گا اگر کسی اور کو بھی ساتھ ملا لیا۔ اس نقطے کو سمجھنے کی بہت زیادہ شدید ضرورت ہے کہ اگر تم اللہ کو تو پکار رہے ہو مگر یہ پکارنا بیکار ہے، یہ شرک ہو جائے گا اگر تم نے اس پکار میں کسی اور کو بھی شامل کر لیا۔ لہٰذا اس مسئلے کو سمجھو اچھی طرح کہ صرف اور صرف اللہ کو پکارو، اللہ کے ساتھ اوروں کو نہ ملاؤ، چاہے وہ کسی بھی مقام اور مرتبے کا کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کے ساتھ کسی اور کو اس پکار میں شامل نہ کرو، کسی اور کو نہ ملاؤ۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کراچی کے اندر کچھ مسجدوں کے اندر جو بریلوی حضرات کی مسجدیں ہوتی ہیں،
وہاں فرنٹ کے اوپر جہاں مصلی ہوتا ہے، امام کا جو ممبر ہوتا ہے، اس کے اوپر جو ہے چھت کے نیچے جو ڈیزائنیں وغیرہ بنی ہوتی ہیں، وہاں پہ ایک کونے کے اوپر لکھا ہوتا ہے یا اللہ، اور دوسرے کے کونے پہ لکھا ہوتا ہے یا محمد. ٹھیک ہے، یا اللہ ایک جگہ، دوسری جگہ یا محمد، اور کہیں ایک ساتھ بھی لکھا ہوتا ہے یا اللہ یا محمد. اور ایسے بریلوی حضرات وغیرہ کے گھروں کے اندر جو ہے نا ایسی جو ہے نا وہ فریمیں دیواروں پہ لٹکی ہوئی ہوتی ہیں، ایسے پینٹنگز وغیرہ، تو جس میں کچھ کبھی قرآن پاک کی آیات ہوتی ہیں، کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں، تو وہاں یا اللہ یا محمد کی بھی جو ہے نا پینٹنگز ملتی ہیں، جو فریم دیواروں پہ لگاتے ہیں نا لوگ سجانے کے لیے، تو وہاں یا اللہ یا محمد یہ ایک ساتھ لکھا ہوا ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یا اللہ یا محمد. یہ جو یا ہے نا یہ ندا ہے، یہ کلمہ ندا ہے، حرف ندا سے کہتے ہیں کہ یا فلاں کو پکارا جائے گا، فلاں موجود ہے ہماری بات سن رہا ہے. جیسے ہم کسی سے کہیں گے کہ یا اخی، اے میرے بھائی، تو بھائی ہمارے سامنے ہوگا تو ہم کہیں گے نا کہ اے میرے بھائی ذرا میری بات سنیے. تو ہم نے اپنے بھائی کو پکارا. یہ پکار الگ قسم کی ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ نہیں کہ ہمارے سامنے موجود ہم کو دنیاوی بات کریں، میرے بھائی ذرا بات سنو. یا اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ یا کسی کو پکارتے ہیں ہم، تو یہ جو یا ہے یہ پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یا اللہ مطلب یہ کہ ہم اللہ کو پکاریں، اے اللہ، تو یہ پکارنا عبادت ہے. لیکن یا محمد کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم سرتاج رسول سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نا پکار رہے ہیں. تو یہ پکارنا جو ہے اللہ کے ساتھ ملا دیا نا کہ یا اللہ یا محمد، یہ نہیں ہو سکتا. کبھی صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو پکارنا اللہ ہی کے لیے خالص ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے سامنے موجود تو نہیں ہیں. ہاں اگر آپ زندہ ہوتے، ہم ان زمانے میں ہوتے، پھر ہم ان کو کہتے تو یا رسول اللہ کہتے ادب کے ساتھ. کہ صحابہ کرام کیا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، تو یہاں ہمیں جو ہے نا یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اس پکار کے اندر کسی اور کو ملانا نہیں ہے. بلکہ ایک مسجد کے اندر تو میں نے یوں بھی دیکھا تھا کہ مسجد کے پچھلے والے حصے میں ایک دیوار کے اوپر جو اہل تشیع حضرات ہیں ان کے 12 اماموں کے نام بھی لکھے ہوئے تھے. اور کچھ نمازیوں کو میں نے دیکھا کہ جو ہے نا وہ نماز پڑھ کے جاتے ہوئے جو ہے نا وہاں سامنے کھڑے ہوتے ان 12 اماموں کے نام کے آگے، اور ان اماموں کے نام پڑھتے پھر مسجد سے جاتے. میں دیکھ کے حیران رہ گیا، مجھے اتنا زیادہ ڈر لگا کہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے. یعنی ابھی ایک انسان نے جو ہے نا نماز ادا کی، نماز کے اندر کیا پڑھا اس نے؟ نماز شروع اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. یعنی زبان سے جو الفاظ ادا کر رہا ہے اس کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، سبحانک اللہ، اے اللہ تو پاک ہے، ہم تیرے لیے ہے، تعریف تیرے لیے ہے. و تبارک اسمک، تیرا نام بہت بابرکت ہے. و تعالی جدک، تیری شان بہت ہی اعلیٰ، تو اس سے بہت ہی پاک ہے کہ تیرے ساتھ شرک کیا جائے. ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. اس کے بعد پوری نماز جو ہے نا وہ توحید ہے. یہ نماز توحید کا عملی مظاہرہ ہے. پھر نماز ادا کرنے کے بعد، اللہ سے دعائیں مانگنے کے بعد، پھر جب آ رہا ہے باہر جانے کے لیے تو مسجد کے پچھلے دروازے کے اوپر وہاں اہل تشیع حضرات کے 12 اماموں کے نام لکھے دیکھے، اور وہاں پہ 12 اماموں کے نام کے ساتھ آگے کھڑے ہو کے ناموں کو پڑھ کے پھر وہ جا رہا ہے. تو ساری عبادت رائے گاں کر دی. اللہ کو پکارا نماز میں، نماز کے بعد 12 اماموں کو پکارا، نماز پڑھنے کے بعد 12 اماموں کو پکارا، سب کچھ ضائع ہو گیا. یہی تو شرک ہو گیا. تو اللہ نے یہ بات ارشاد فرمایا کہ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، کہ یہ مسجدیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، لہٰذا اللہ کے ساتھ اوروں کو نہ پکارو. آگے شیخ لکھتے ہیں فمن صرف منها شیئا لغیر اللہ فهو مشرک کافر. بہت سمجھنے کے اندر بہت ہی عظیم یہ عبارت ہے شیخ کی، اللہ ہمیں اس کے سمجھ عطا فرمائے. شیخ آگے لکھتے ہیں کہ فمن صرف منها شیئا لغیر اللہ، کہ کوئی شخص ان عبادت میں سے کسی بھی چیز کو پھیر دے، کسی بھی چیز کو پھیر دے اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف، یعنی ان کا رخ موڑ دے اللہ کے سوا کسی اور کی طرف. یہ ساری جو کچھ بھی بیان ہو رہا ہے یہ سب اللہ کی عبادتیں ہیں. ان تمام عبادتوں کے اندر اس کا رخ موڑ دے کسی اور کی طرف، ان کو پھیر دے. فمن صرفا، پھر اس میں سے کچھ پھیر دے، منہا شیئن، ان میں سے کوئی بھی چیز، لغیر اللہ، غیر اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کوئی چیز پھیر دے، اس کا رخ کسی اور کی طرف کر دے، تو کیا ہوگا؟ فہو مشرک کافر، تو وہ مشرک بھی ہے اور کافر بھی ہے. جو ان عبادتوں کے اندر کسی بھی عبادت کو یا عبادت کسی بھی جز کو، کیا مکمل عبادت یا کوئی جزوی عبادت، عبادت کے کسی جز کو بھی اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف پھیر دے، جیسے مثال کے طور پہ نماز ایک مکمل عبادت ہے نا، تکبیر سے لے کے تسلیم تک.
اللہ اکبر سے لے کے سلام پھیرنے تک. اب اس کے اندر رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، الگ الگ جو ہے نا اس کے اندر جو ہے نا اجزاء ہیں نا نماز کے. تو اس کے اندر ایک جز کیا ہے کہ ہم قیام کرتے ہیں نماز کے اندر، عاجزی کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. یہ قیام ہے نا اللہ کے آگے عاجزی کے، اللہ کے ساتھ ذلیل ہو کے کمال محبت کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. کبھی آپ درباروں پہ دیکھیں لوگ قبروں کے آگے ایسے ہی کھڑے ہوتے ہیں، بالکل اسی نماز کے انداز، ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں، گردن جھکی ہوئی ہوتی ہے، لگ رہا ہے کہ یہ کھڑا ہونا جو ہے نا یہ عبادت ہے. کیوں؟ اور یہ عبادت نماز کے اندر ہوتی ہے، قیام. نماز کے اندر ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، یہ قیام ہے. گردن ہماری اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، ایک ذلت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، کہ اللہ کے آگے ذلیل ہونا عبادت ہے. اب یہی ذلیل ہوں گے کسی اور کے آگے، کسی قبر کے آگے، شیعہ اہل تشیع کے 12 اماموں کے نام کے آگے جھک جھک کے ان کو ناموں کو پڑھیں گے. یہ سب کا سب جو ہے نا یہ کیا ہو جائے گا؟ بہت خطرناک ہو جائے گا. شیخ آگے لکھتے ہیں کہ فہو مشرکن کافرن، وہ مشرک بھی ہے، وہ کافر بھی ہے. ہم نے ایک پڑھا تھا موضوع حنیف کہ عبادت کے اندر میں کیا کرنا ہے؟ دین حنیف، کہ یکسو ہو جانا ہے، اپنے رخ کو پھیل دینا ہے اللہ کی طرف، اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا ہے. تو فمن صرف منہا شیئا لغیر اللہ، کہ جو پھیل دے گا ان میں سے کسی چیز کو بھی، کسی بھی عبادت کو، اس کا جز یا کل، اس کی کسی بھی طرح کسی اور کی طرف، اللہ کی طرف دین حنیف ہو جائے گا تو خالص اللہ کی عبادت ہے، وہ تو اللہ کا مقرب ہوگا، اللہ کا ولی ہو جائے گا، اللہ کا دوست ہو جائے گا. لیکن اگر وہ ان عبادتوں میں سے کسی بھی چیز کو پھیل دے گا، اس کا اپنا رخ کسی اور کی طرف کر لیا، توجہ کسی اور طرف مبذول ہو گئی، اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے، اللہ کی طرف نہیں جھکا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے جھک گیا، فہو مشرکن کافرن، تو وہ مشرک بھی ہو جائے گا، کافر بھی ہو جائے گا. ودلیل قولہ تعالی، شیخ آگے اس کی دلیل لکھتے ہیں ومن یدعو مع اللہ الہا آخر لا برہان لہ بہ فانما حسابہ عند ربہ انہ لا یفلح الکافرون. سورہ مومنون نقل کر لیں، آپ نوٹ کر لیں آیت، سورہ مومنون کی آیت نمبر 117 کہ اور جو کوئی بھی پکارتا ہے اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی، ٹھیک ہے، اور جو پکارتا ہے، جو پکارے گا اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی، اور اس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں ہے، تو یہ ایسا شخص ہے فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اسے اپنے رب کے سامنے اس عمل کا، اس شرک کا حساب دینا پڑے گا. اس کا حساب اس کے رب کے ذمہ ہے، رب اسے اپنے سامنے کھڑا کرے گا، پھر اسے پوچھے گا کہ یہ کیا تو نے شرک کیا ہے، یہ کیوں میرے ساتھ کسی اور کو تو نے پکارا؟ تو کیا جواب دے گا؟ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا انہ لا یفلح الکافرون، اور ایسے کافر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اللہ نے قرآن کے اندر ان کو کافر کہا ہے جو اللہ کے ساتھ اوروں کو پکارتے ہیں. اب یہاں کوئی جو ہے نا اس کو گستاخی نہ سمجھے کہ اولیاء اللہ کے ساتھ یہ گستاخی کر رہے ہیں، یہ گستاخ رسول ہیں، گستاخ اولیاء. ہم تو اللہ کا قرآن سنا رہے ہیں، اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنا رہے ہیں، عقیدے کے بعد بالکل وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ، صرف دلائل کی روشنی میں بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کا قانون ہے. قرآن اور حدیث کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا قانون ہے. جیسے ہر بادشاہ کا ایک قانون ہوتا ہے نا، ہر ملک کے اندر ایک آئین ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے، جس کے مطابق زندگی گزارنی ہوتی ہے. تو یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، زندگی اللہ نے دی ہے، تو اللہ کا ایک قانون ہے. اللہ نے کہا کہ میرے اس قانون کے مطابق زندگی گزارو. یہ قرآن و حدیث اللہ کا قانون ہے. اللہ کے قانون کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو شخص بھی اللہ کے ساتھ اوروں کو پکارے گا تو وہ مشرک بھی ہے، وہ کافر بھی ہے. تو ایسے شخص کو اس کے اعمال کا اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہوگا. تو بہت زیادہ یہ ڈرنے کا مقام ہے. بہرحال تو شیخ نے یہ انواع العبادہ، عبادت کے اقسام کا ذکر کیا. یہ کچھ عبادتوں کا شیخ نے نام گنوائے ہمیں. پھر آگے جو ہے نا وہ آگے کی جو ہے نا عبادتوں کے اندر اس کے ایک ایک کر کے کچھ دلیل بھی شیخ دیں گے انشاءاللہ. تو پھر انشاءاللہ ہم آگے اگلی وائس کے اندر شروع کریں گے. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.